حالیہ بارشوں یالہ باری سے گندم کو نقصان، کسان پریشان۔ پیداوار میں کمی کا خدشہ، تیز بارشیں گندم کی کھڑی فصلوں کے لیے زہر آلود ثابت ہونے لگیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں محکمہ زراعت نے نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے شروع کر دیا۔ ٹوبہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد اکرم نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بارش کے باعث گندم کی کٹائی میں تاخیر ہوگی۔ یہ حالیہ جو بے موسمی بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ یہ اپریل کا مہینہ آ گیا ہے اور اس کی کٹائی 15 سے شروع ہو جاتی ہے پہلے، لیکن اس دفعہ اس کی کٹائی بھی لیٹ ہوگی اور بارشوں تیز ہواؤں کی وجہ سے فصل کافی گر چکی ہے۔ گرنے کی وجہ سے فصل کی اوسط پیداوار میں کمی واقع ہونے کا خدشہ ہے۔ میڈیکل ویسٹ کو غیر قانونی طریقے سے تلف کرنے پر عطائیوں کے خلاف کارروائی میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹرز نے محکمہ ہیلتھ کو عطائیوں کے ویسٹ تلف کرنے کے طریقہ کار پر نظر رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ہسپتالوں کا خطرناک کوڑا بیماریاں پھیلانے لگا۔ محکمہ ماحولیات کی رپورٹ پر انتظامیہ نے سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ متعلقہ افسران کو کارروائی کی ہدایت جاری۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت روشن تھل پروجیکٹ پر کام التوا کا شکار۔ جھنگ سمیت 5 اضلاع کے ریگستانی علاقوں میں 300 سکول کھولے جانے تھے۔ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پروجیکٹ پر سروے بھی مکمل نہ ہو سکا۔ نیا تعلیمی سیشن شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب تاحال سرکاری اسکولوں میں مفت کتابیں پوری نہ کر سکا۔ ایلیمنٹری اور ہائی حصے کے تمام کلاسز میں 1 یا اس سے زائد مضامین کی کتابیں شارٹ۔ ویئر ہاؤسز کو بھی کتابوں کی مکمل سپلائی نہ مل سکی۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد ریلوے کے 5 کروڑ کے آپریشنل چارجز ادا نہ کر سکا۔ سیکشن لیول کراسنگ کے چارجز ادا نہ ہونے پر ریلوے کا محکمہ ہائی وے کو مراسلہ، چارجز کی استدعا۔ ایکسپورٹرز برآمدات کم ہونے کا رونا رونے لگے۔ برآمدات 1 ماہ میں 8% بڑھیں، جبکہ مجموعی طور پر 9 ماہ میں 9% کم ہوئیں۔ تجارتی خسارہ کم کرنے میں حکومت کامیاب۔ 1 ماہ میں تجارتی خسارہ $1.5 ارب سے کم ہو گیا۔ شرح سود میں اضافے کو صنعت کاروں کے بعد علماء کی جانب سے بھی مسترد کر دیا گیا۔ علامہ تنویر طاہر راٹھوڑ کہتے ہیں، اسلامی ملک میں سود کے نظام کو مکمل ختم کرنا چاہیے۔ ڈالر کی قدر میں بڑی کمی، سعودی عرب سے $2 ارب کے معاملات طے پانے کی امید پر ڈالر کی تیزی کو بریک لگ گئی۔ ڈالر $3.43 کی کمی سے انٹر بینک میں $284.42 پر آ گیا۔ فیصل آباد میں سرکاری محکمے ہی حکومت اور عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے لگے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کرنے والے شہریوں سے سیلز ٹیکس کی تصدیقی نظام پر POS کی مد میں وصولی جاری، مگر خریداروں کو سادہ رسید ہی دی جانے لگی۔ FBR کا سال 2022 کے بغیر منظوری ایڈجسٹمنٹ کرائے جانے والے ری فنڈز کا آڈٹ کرنے کا فیصلہ۔ تمام کیسز کی تحقیقاتی اور کلیئرنس ملنے کے بعد ہی ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دی جائے گی۔ فیصل آباد میں پنجاب حکومت کا شہریوں کو ریلیف فراہمی کے لیے احسن اقدام۔ 3 سستے بازار قائم کر دیے۔ سوسا روڈ، کلیم شہید پارک، ماڈل بازار جھنگ روڈ پر سستے بازار لگا دیے گئے۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم کے مفت آٹا پوائنٹ پر خواتین سراپا احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف شدید نعرہ بازی۔ خواتین نے کہا، ایک بار آٹا ملا، دوسری بار نہیں دے رہے۔ ادھر ہاکی اسٹیڈیم، اقبال اسٹیڈیم، نٹر والا روڈ پوائنٹس پر آٹے کی تقسیم۔ جھنگ میں مفت آٹے کی فراہمی، ضلع میں آٹے کے 12 لاکھ تھیلے تقسیم کر دیے گئے۔ ممبر ٹیکسز بورڈ آف ریونیو ثاقب منان کا ماہر میگا ڈسٹریبیوشن سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ شورکوٹ اور احمد پور سیال میں بھی آٹا پوائنٹس کا دورہ کیا۔
بھوانا میں بھی مفت آٹے کی تقسیم، مرد و خواتین کی کثیر تعداد سینٹرز کا رخ کرنے لگی۔ اے سی شکیب سرور تحصیلدار چودھری اشرف موقع پر موجود، نگرانی میں آٹا تقسیم کرانے لگے۔ چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹوروں پر اشیاء کی شدید قلت، شہری کہتے ہیں عید کے قریب آ رہی ہے، سبسڈائز گھی کی قیمت 300 سے بڑھا کر 490 روپے فی کلو کر دی، سستا آٹا بھی دستیاب نہیں۔ فیصل آباد میں سی او ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی پنجاب شاہد قادر کا جھنگ روڈ سستے ماڈل بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، نرخ نامے سے قیمتوں کو چیک کیا، دکانداروں اور شہریوں سے انتظامات بارے دریافت کیا۔ مہنگائی کے عذاب سے ہر طبقہ پریشان، فیصل آباد میں چارپائی بنانے کے کام سے وابستہ افراد بھی مشکلات کا شکار، باندھ سوتر باندھ پٹی لوہے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، عام استعمال کی چارپائی بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ این اے 108 کے انتخابات کا معاملہ، نون لیگی امیدوار میاں طاہر پرویز نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے، پی ٹی آئی امیدوار میاں فاروق حبیب کا مقابلہ تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان نظریاتی پارٹی کے امیدوار کریں گے۔ سی او ایجوکیشن فیصل آباد افتخار خان کے سٹی اور صدر کے مختلف اسکولوں کے اچانک دورے، ناقص انتظامات پر ہیڈز اور ٹیچرز معطل، 3 ٹیچرز کو وارننگ دے دی۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 224 وزیر خان والی کی انچارج ہیڈ مسٹریس شمیم اختر، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چک 7 نلکا کوہالہ کی سینئر ہیڈ مسٹریس عصمت بطول کو معطل کیا گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے علاقہ فلور میں سیوریج کا نظام سرے سے ہی موجود نہیں، جوہڑ بھر گئے، پانی نے آبادی کا رخ کر لیا، دکانیں اور مکان پانی میں ڈوب گئے۔ ادھر چنیوٹ کے پارکوں میں صفائی کی ناقص صورتحال سے شہری بیمار ہونے لگے، 22 ملین سے بنایا گیا گرین پارک خستہ حالی کا شکار۔ فیصل آباد کے آر پی او ڈاکٹر محمد عابد خان اور سی پی او ناصر علی رضوی کی پولیس لائن میں پریس کانفرنس، آر پی او نے بتایا 2 ماہ میں مجموعی طور پر 44 گینگ پکڑے، 136 ملزمان گرفتار، 19 کروڑ 84 لاکھ 49 ہزار مالیت کی برآمدگی کی۔ فیصل آباد کے 6 تھانوں میں ایس ایچ اوز کی تبدیلی، سب انسپیکٹر عمران عامر ایس ایچ او تھانہ ڈچکوٹ، سب انسپیکٹر علی اکرام گرایا ایس ایچ او تھانہ کھڑیاں والا تعینات، سی پی او علی ناصر رضوی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ شہدائے چنیوٹ پولیس کے ورثاء کی ویلفیئر، دوران سروس وفات پانے والوں کے لواحقین کے لیے بھی اقدامات، بچوں کو بھرتی کر لیا گیا، ٹی پی او وسیم ریاض خان نے تقرری آرڈر تقسیم کیے، نیک خواہشات کا اظہار۔ نگران صوبائی وزیر صحت اور چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ڈینگی کنٹرول اجلاس، کمشنر سلوت سعید اور ڈیپٹی کمشنر علی عنان قمر اور دیگر محکموں کے افسران کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، صوبائی وزیر نے تمام اضلاع میں ڈینگی سرویلنس بڑھانے اور ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈاکٹر عظمت عباس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل اسپتال تاندیاں والا تعینات، ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ڈاکٹر عظمت عباس نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ فیصل آباد میں سابق بیوی کو بلیک میل کرنے پر ملزم کو سزا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منصف خان کا مجرم ماجد ضیاء کو 15 ماہ قید اور 10.5 لاکھ جرمانے کا حکم۔ ماہ سیام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت و محبت پیش کرنے کا انوکھا انداز، فیصل آباد میں محمد افضل نامی ٹریفک وارڈن سخت گرمی میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت پیش کر کے ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے لگا۔ فیصل آباد میں تاجر برادری کے صدر احسان الحق کی عمرہ روانگی پر تقریب، چیئرمین کاشف آزاد، وائس چیئرمین کیسر سیٹھی، چیئرمین کچہری بازار شہباز گل بٹ، ایگزیکٹو ممبر ملک شاہد رسول، جنرل سیکرٹری آفتاب احمد بٹ شریک ہوئے۔
فیصل آباد کی قرآن انسٹیٹیوٹ میں دورہ قرآن کی کلاسز، خواتین کی کثیر تعداد شریک۔ وائس پرنسپل کہتی ہیں قرآن پاک تعلیم و تربیت کا مجموعہ ہے، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے مستفید ہونا چاہیے۔ ادارالمدارس میں بین المذاہب رواداری کونسل کا ولادت با سعادت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے اجلاس، چاروں مسالک کے علماء کی شرکت۔ شہزادہ امن حضرت امام حسن علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر زور دیا۔ مسلم ایڈ پاکستان کی جانب سے جھنگ کے گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں معیاری تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کمیونٹی بیڈ ماڈل پروجیکٹ پر عمل درآمد۔ 50 لاکھ روپے سے 5 پرائمری اسکولوں کے طلباء میں اسکول بیگ، اسٹیشنری، سپورٹس کٹ اور ڈیسک تقسیم۔ اور جنگ میں کھیلوں کے ذریعے امن اور ترقی کے فروغ کے عالمی دن پر پین اسکول میں بچوں کے جانب سے علاقائی کھیل پیش۔ بچوں نے لوڈو، شیدی، رسہ کشی اور دیگر کھیلوں میں شرکت کی۔ بچوں کا معدوم ہوتی علاقائی کھیلوں کو پھر سے اجاگر کرنے کا عزم کا اظہار۔